بسم الله الرحمن الرحيم. فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزما، نحو قوله تعالى قل تعالوا أتلوا. وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن لا محله، نحو لا تدن من الأسد تسلم بخلاف يأكلك. بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کئی دن سے ہم فعل مضارع کے مجزوم کی پہلی چیز پڑھنے جا رہے ہیں، اور جو مسلسل پڑھ رہے ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ قانون میں کتنی باریکیاں ہیں۔ متن میں یہ بات بتائی گئی کہ فَإِن سَقَطَتِ الْفَاءُ، اگر فا گر جائے، بعد الطلب، فعل طلب کے بعد، وقصد الجزاء، اور فعل مضارع کے ذریعے جزا کا قصد کیا جائے، جزما اے جزم المضارع، مضارع کو جزم دیا جائے۔ آسان انداز میں اس کو سمجھنے کے لیے فعل مضارع جو مجزوم ہوگا اس کا پہلا جازم طلب ہے۔ بولیے کیا ہے؟ پہلا جازم اس کا طلب ہے۔ طلب کا کیا معنی ہے؟ طلب کا معنی یہ ہے کہ فعل مضارع سے پہلے طلب پائی جائے، فعل مضارع سے پہلے طلب پائی جائے، امر کے ذریعے، نہیں کے ذریعے، تمنی، ترجی، استفہام، دعا، عرض، جتنے بھی طلب کے اقسام ہیں ان میں سے کسی کے ذریعے بھی طلب پائے جائے۔ دوسری چیز، وہ فعل مضارع فا سے خالی ہو۔ فَإِن سَقَطَتِ الْفَاء کی طرف سے اشارہ کیا جائے، فا گر جائے، یعنی فا نہیں رہنا چاہیے مضارع پر، مضارع سے پہلے فا نہ ہو، مضارع سے پہلے طلب ہو۔ فَإِن سَقَطَتِ الْفَاءُ بَعْدَ الطَّلَبِ کا یہی معنی ہے۔ اور پھر ایک تیسری چیز، تیسری شرط بتائی گئی کہ پہلا سبب بنے، بعد والا مسبب بنے۔ جیسے شرط و جزا ہوتا ہے، شرط پائی جائے گی تو جزا پائی جائے گی، تو گویا فعل مضارع کو جزا مان لیا جائے، اور جزا ماننا صحیح ہو اس طور پر کہ پہلے والا سبب بنے، فعل مضارع مسبب بنے، پہلے والا شرط بنے، بعد والا جزا بنے۔ وقصد الجزاء، جزا کا ارادہ کر لیا گیا، گویا کہ فعل مضارع کو جزا بدلے کے طور پر مانا جائے۔ اگر یہ شروط پائی جاتی ہیں، یہ تین گویا شرطیں ہیں، فعل مضارع سے پہلے طلب پائے جائے، فعل مضارع فا سے خالی ہو، فعل مضارع کے ذریعے جزا چاہی گئی ہو، سمجھ میں آئے؟ فعل مضارع کے ذریعے جزا چاہیے۔ جزا کا معنی کیا ہوا کہ پہلے والا طلب سبب بنے اور فعل مضارع مسبب بنے، پہلے والا شرط بنے، دوسرا والا جزا بنے، تو جزما فعل مضارع کو جزم دیا جائے۔ قل تعالوا اتلو، آؤ میں تلاوت کروں۔ اتلو فعل مضارع ہے، مجزوم ہے، علامت جزم کیا ہے یہاں؟ واو کا حذف ہے، واو حرف علت کا حذف ہونا یہاں علامت جزم ہے۔ البتہ ایک چیز سمجھنا ہے، ابھی تین شرطیں تو ہوئی، البتہ اگر طلب نہیں کے ذریعے آ رہی ہے، بولیے کس کے ذریعے؟ طلب نہیں کے ذریعے آ رہی ہے۔ طلب بہت سارے اقسام کے ذریعے آتی ہے، اگر نہیں کے ذریعے آئے گی ایک اور اس کی شرط بڑھ جائے گی، بس اتنی سی بات سمجھنا۔ وشرط الجزم بعد النہی، نہیں کے بعد جزم کی شرط کا ہونا، یعنی جزم کا ہونا، جزم ہونے کے لیے شرط ہے۔ وشرط الجزم، جزم کی شرط ہے بعد النہی، کس کے بعد؟ نہیں کے بعد، یعنی فعل مضارع مجزوم بنانے کے لیے اگر اس کے پہلے فعل نہیں کے ذریعے طلب آ رہی ہے تو اس کی جگہ ان شرطیہ اور لا نافیہ کو لگانے سے معنی کا درست ہونا ضروری ہے۔ بس ایک شرط بڑھ گئی کہ لا ناہیہ تھی، ہم کیا کر دیے؟ اسے لا نافیہ کر دیے، اور ایک ان شرطیہ بڑھا دیے۔ ان شرطیہ اور لا نافیہ بڑھانے کی وجہ سے اس کا معنی صحیح ہونا چاہیے۔ وشرط الجزم، جزم کی شرط، بعد النہی، نہیں کے بعد، صحت حلول ان لا محلہ، ان لا، یہ ان لا ان شرطیہ ہے، لا نافیہ ہے،
گویا کہ ان شرطیہ اور لا نافیہ کا اس کی جگہ آنا صحیح ہو، صحت صحیح ہو، حلول اترنا آنا، ان لا محلہ اس کی جگہ سے مراد فعل نہیں کی جگہ۔ ایک مثال کے ذریعے آپ سمجھیں، لا تدنو من الاسد تسلم، پڑھیے، لا تدن من الاسد دنا یدنو دنون، کیا معنی؟ قریب ہونا۔ لا تدنو کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع، فعل نہیں ہے، فعل نہیں ہے، کیا ہے؟ فعل نہیں، فعل مضارع ہے۔ لا تدنو کون سا فعل ہے؟ فعل نہیں ہے، فعل نہیں ہے۔ نہیں ہونے کی علامت کیا ہے؟ کیا گر گیا؟ واو گر گیا، واو گر گیا۔ اگر فعل مضارع ہوتا تو کیا ہوتا؟ واو ہوتا۔ لا تدنو نون کے اوپر پیش ہے، واو گر گیا ہے، یہ گرنا علامت اس بات کی کہ یہ فعل نہیں ہے۔ تو لا تدنو فعل نہیں آیا ہے، آپ قریب مت ہو جائیے، کس سے؟ من الاسدی، کس سے؟ شیر سے۔ تسلم آپ سلامتی پائیں، سلیم یسلم، تسلم کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع، مجزوم ہے کہ مرفوع ہے؟ مجزوم ہے، مجزوم ہے۔ علامت جزم کیا ہے؟ حرکت کا سکون ہے یا حرکت کا نہ ہونا ہے۔ تو تسلم، اب یہاں پوچھا جائے گا یہ فعل مضارع مجزوم کیوں ہے، تو ہم کہیں گے طلب کی وجہ سے۔ جواب صحیح ہے، تسلم فعل مضارع مجزوم کیوں ہے، تو جواب کیا کہیں گے؟ فعل مضارع سے پہلے طلب پائی ہے۔ دوسرا سوال، طلب پائی جا رہی ہے تو طلب کی کون سی قسم ہے؟ فعل نہیں کے ذریعے۔ فعل نہیں کی میں ایک شرط ہے کہ فعل نہیں میں جو لا ناہیہ آیا ہے اس کی جگہ لائے نافیہ بڑھا کر ان شرطیہ کو اگر لائے جائے تو معنی کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر معنی درست ہو رہا ہے تو فعل مضارع مجزوم ہوگا، بولیے۔ اگر معنی درست ہو رہا ہے تو فعل مضارع مجزوم ہوگا، اگر معنی درست نہیں ہو رہا ہے تو فعل مضارع مجزوم نہیں ہوگا، مرفوع ہوگا۔ فعل مضارع کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ اب صاحب کتاب قرآن مجید کی آیت سے ہم سمجھائیں، آپ لوگ حافظ قرآن ہیں، پڑھیے یا ایھا المدثر، اب وہاں تو را کے اوپر پیش ہے المدثر، آگے پڑھتے چلی جائیے، قم فانذر، انذر فعل امر ہے، وربک فکبر، کبر بھی کیا ہے؟ فعل امر ہے، وثیابک فطہر، والرجز فہجر، ولا تمنن تستکثر ہے یا تستکثرو ہے؟ بولیے، تستکثرو ہے یا تستکثر ہے؟ تستکثرو ہے، فعل مضارع ہے، مرفوع ہے۔ قرآن مجید آپ دیکھ لیں، آپ اٹھا کر کے آپ کو خود اندازہ ہوگا۔ اب سوال یہاں یہی پیدا ہو رہا ہے کہ ولا تمنن کون سا فعل ہے؟ فعل نہیں ہے۔ ولا تمنن تو احسان مت کر، تستکثرو زیادہ چاہتے ہوئے۔ دیکھو فعل مضارع یہاں مرفوع کیوں ہے، سوال اٹھ رہا ہے، حالانکہ فعل مضارع سے پہلے طلب پائی جا رہی اور طلب نہیں کے ذریعے ہے، فا سے خالی ہے، باوجود اس کے تستکثرو ہے۔ قرآن دیکھیں آپ کیا ہے قرآن مجید، ہاں را کے اوپر پیش ہے۔ سوال یہی ہے کہ را کے اوپر پیش کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ صاحب کتاب کو جزائے خیر دے، کتنی نظر ان کی باریک ہے۔ ولا تستکثر ولا تمنن تستکثر، ہم وقف کے لیے پڑھتے ہیں ولا تمنن تستکثر، حالانکہ ہے وہ ولا تمنن تستکثر۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہاں ان لا بڑھایا جائے تو معنی صحیح نہیں ہوگا، سمجھ میں آیا؟ اگر فعل نہیں کے ذریعے طلب پائی جا رہی ہے تو پھر ضروری ہے کہ ان شرطیہ کے لانے کے بعد اگر معنی صحیح ہوتا ہے تو فعل مضارع مجزوم ہوگا نہیں کے بعد، اگر معنی صحیح نہیں ہوتا الا لگانے کے بعد تو فعل مضارع کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ جیسے ایک مثال ہے، لا تدنو من الاسد تسلم، ہم کیا کریں گے؟ لا ناہیہ کو ہٹا کر لا نافیہ لگا دیں، الا تدنو
اگر تو قریب نہیں ہوگا، فعل مضارع منفی شرطیہ جی شرط، اور وہ جزا بنے گا. الا تدنو من الاسدی، اگر تو قریب نہیں ہوگا شیر سے، تسلم، تو سلامتی پائے گا. معنی صحیح ہے یا نہیں؟ جی صحیح ہے. اگر دیکھیے، اگر یہ ہوگا لا، ایک اور جملہ بنانا ہے ہم کو اسی سے جملہ، لا تدنو من الاسدی یاکلوک، ایک جملہ یہ بھی ہے، لا تدنو من الاسدی یاکلوک. اگر سیدھا پڑھتے چلے جائیں تو شیر سے مت قریب جا ورنہ وہ تجھے کھائے گا. یہ تو صحیح لگ رہا ہے، صحیح ہے صحیح ہے. جی مگر اگر ان شرطیہ بڑھائیں، الا تدنو من الاسد یاکلک، معنی صحیح نہیں ہوگا. کیسا صحیح نہیں ہوگا؟ اگر تو شیر سے قریب نہیں جائے گا تو شیر تجھے کھائے گا. ارے قریب جائے گا تو کھائے گا، کھائے گا، قریب نہیں جائے گا تو نہیں کھائے گا. اب یہاں ان شرطیہ کے لگانے کی وجہ سے معنی کیا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. اب دیکھیں دو مثالیں ہوئی، لا تدنو من الاسد تسلم، یہ جملہ صحیح ہے، جی فعل مضارع کا مجزوم ہونا صحیح ہے، کیونکہ ان شرطیہ کو لگانے کے بعد اس جملے کا معنی صحیح ہو رہا ہے، تو فعل مضارع کا مجزوم ہونا صحیح ہے. بات چل رہی ہے کہ فعل مضارع کے مجزوم ہونے کا پہلا عامل ہے طلب، اور طلب کی اقسام میں سے فعل نہیں کی بحث چل رہی ہے کہ اگر طلب پائی جا رہی ہے اور نہیں کے ذریعے پائی جا رہی ہے تو مزید ایک چوتھی شرط ہے، ان شرطیہ کے لگانے کے بعد معنی کا درست ہونا ضروری ہے. اگر معنی درست ہوگا تو فعل مضارع طلب کی وجہ سے مجزوم ہوگا، ورنہ فعل مضارع مجزوم نہیں ہوگا، مرفوع. یہ بات سمجھ میں آئی؟ لا تدنو من الاسد تسلم، تو قریب مت ہو شیر سے، سلامتی پائے گا. بخلاف یاکلوک، برخلاف یاکلوک کے. یہ تو متن ہوا. اب ہم اس کی شرح پڑھنا ہے. اس کی شرح میں وہ ساری تفصیلات پھر دوبارہ ذہن میں ڈالیے کہ فعل مضارع کے مجزوم ہونے کا پہلا عامل طلب ہے. طلب کے لیے شرطیں یہ ہیں کہ فعل مضارع سے پہلے طلب پائی جائے، فعل مضارع فا سے خالی ہو، فعل مضارع کو جزا مان لیا جائے. یہ تین شرطیں اگر پائی جا رہی ہیں تو طلب کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم. البتہ ایک شرط بڑھ جائے گی اگر طلب فعل نہیں کے ذریعے ہے. اگر فعل نہیں کے ذریعے طلب آ رہی ہے تو فعل مضارع کے مجزوم ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی جگہ یعنی فعل نہیں کی جگہ ان شرطیہ کو لا کر معنی کا درست ہونا ضروری ہے. اگر ان شرطیہ کے لانے کی وجہ سے معنی درست ہو رہا ہے تو اب فعل نہیں کے ذریعے جو طلب پائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہوگا، ورنہ فعل مضارع مجزوم. یہی بات صاحب کتاب بتائے. وَعْلَمْ، اس بات کو بھی اچھی طرح جان لیجیے، یعنی ناراضگی سے نہیں، شوق سے جان لیجیے سفیان صاحب، انہ لا یجوز الجزم فی جواب النہی، جزم جائز نہیں ہے نہیں کی جواب میں، یعنی نہیں کے جواب میں جو فعل مضارع آ رہا ہے اس کو جزم دینا جائز نہیں ہے، الا بشرط، ہاں مگر ایک شرط ہے، ان یصح تقدیر شرط، ایک شرط کی تقدیر کا صحیح ہونا ضروری ہے. یعنی ایک شرط کا مانا جانا صحیح ہو، فی موضعہ، اس کی جگہ میں، مقرون بلا النافیہ، لائے نافیہ کے ملنے کے ساتھ. مقرون ہو لائے ناہیہ نہیں، لائے نافیہ. وہ جو تھا پہلے لائے ناہیہ تھا، اب یہ نافیہ ہے، مع صحت المعنی، معنی کی درستگی کے ساتھ. گویا کہ صاحب کتاب بتا رہے ہیں کہ نہیں کے ذریعے اگر طلب پائی جا رہی تو اس کی ایک مزید شرط ہے کہ ان شرطیہ بڑھا کر لائے نافیہ لانے کی وجہ سے اگر معنی صحیح ہو رہا ہے تو ایسے طلب کے ذریعے جو فعل نہیں کے ذریعے آ رہا ہے، ایسے طلب کے ذریعے فعل مضارع کیا ہوگا؟ مجزوم. وذالک نحو قولک، اور یہ آپ کے قول کے مطابق ہے، یعنی جو اصول بتائے گا. لا تکفر، تو کفر مت کر، تدخل الجنت،
تو جنت میں داخل ہو جائے گا. تدخل کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، مجزوم ہے. کیوں مجزوم ہے بولیے، آپ بولیے کیوں مجزوم ہے؟ یعنی فعل مضارع کی مجزوم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ طلب پائی جا رہی. طلب کس کے ذریعے ہے؟ فعل نہیں کے ذریعے. بولو کس کے ذریعے؟ فعل نہیں کے ذریعے فعل. طلب پائی جا رہی. اب ایک شرط ہے، ان لا بڑھانے سے معنی صحیح ہونا چاہیے. دیکھیے الا تکفر، اگر تو کفر، الا تکفرو آئے گا جی لا نافی. فعل مضارع منفی ہوگا، لا ناہیہ ہوگا تو لا تکفر ہوگا. الا تکفرو، اگر تو کفر نہیں کرے گا، تدخل الجنت، تو جنت میں جائے گا. معنی صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ معنی صحیح ہو رہا ہے. حقیقت یہی ہے، اگر تو کفر نہیں کرے گا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اگر کفر کرے گا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. دوسری مثال، لا تدنو من الاسد تسلم، یہ بھی مثال متن میں گزر چکی ہے، دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں. فَإِنَّهُ لَوْ قِيلَ فِي مَوْضِعِهِمَا، ان دونوں کی جگہ میں اگر یہ کہا جائے کہ ان شرطیہ لائے نافیہ کو بڑھا کر کے ان لا تکفر تدخل الجنہ کہا جائے، ان لا تدنو من الاسد تسلم کہا جائے، صح، یہ کہنا درست ہے یا نہیں ہے؟ درست ہے. اس میں معنی درست. اب صاحب کتاب بتائیں گے کون سی چیز مشکل پیش آ رہی ہے اس کو اصول بتانے. وہی آیت وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ، فعل مضارع کو مرفوع کیوں پڑھا گیا؟ وجہ اس کی ہے کہ اگر ان شرطیہ کو وہاں بڑھایا جائے معنی صحیح نہیں ہوگا، وہ بھی ہمیں سمجھنا ہے. بخلاف، برخلاف اس قول کے لا تکفر تدخل النار، ہم نے کیا کہا؟ تو کفر مت کر ورنہ جہنم میں جائے گا. یہ جملہ تو صحیح ہے، تو کفر مت کر ورنہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. اگر اسے ان شرطیہ لائے نافیہ کو بڑھا کر معنی دیکھا جائے الا تکفر، اگر تو کفر نہیں کرے گا تدخل النار، جہنم میں جائے گا، معنی صحیح ہے؟ نہیں ہے. معنی غلط ہے. کفر نہیں کرے گا تو جنت میں جائے گا، مگر یہاں کہہ رہے ہیں تدخل النار، جہنم میں جائے گا. یہ غلط ہے. دوسری مثال لا تدنو من الاسد یأکلک، اسی لیے یہاں ان دونوں مثالوں میں فعل مضارع مرفوع ہے، مجزوم نہیں ہے. حالانکہ لا تکفر کے ذریعے اور لا تدنو کے ذریعے فعل نہیں کے ذریعے طلب پائی گئی ہے. طلب پائی جانے کے باوجود فعل مضارع مرفوع ہے. مرفوع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان شرطیہ لائے نافیہ کو لگانے کی وجہ سے معنی صحیح نہیں ہو رہا تھا، اس لیے ایسا فعل مضارع سے پہلے طلب فعل مضارع کو مجزوم نہیں کرتی. فإنه ممتنع، یہ چیز روکنے والی. فإنه لا يصح أن يقال، یہ کہنا صحیح نہیں ہے الا تکفر تدخل النار، اگر تو کفر نہیں کرے گا تو جہنم میں جائے گا. اور یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے وإلا تدنو من الاسد یأکلک، اگر تو شیر سے قریب نہیں جائے گا تو شیر تجھے کھائے گا، معنی صحیح نہیں ہوتا. اسی وجہ سے دیکھیے اصل بات پر آ گئے صاحب کتاب. قرآن مجید کی کون سی آیت؟ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُوا، فعل مضارع مرفوع کیوں ہے؟ وَلِهَذَا أَجْمَعَتِ السَّبْعَةُ عَلَى الرَّفْعِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اسی وجہ سے قرأت سبع میں تمام قاریوں نے، تمام قاری رفع پر مجتمع ہیں، جمع ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول پر وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُوا. پڑھیے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ، کیا معنی ہے؟ تو احسان مت کر، تو احسان مت کر زیادہ چاہتے ہوئے. کیا معنی؟ کیا معنی؟ مطلب یہ ہوا عبد المجید صاحب چائے پلا دیں کس کو؟ تاج الدین صاحب کو. کس نیت سے کر رہے ہیں آپ؟ چائے اس لیے پلا رہا ہوں کہ کھانا کھلائے گا. جی نیکسٹ ٹائم. یہ تو نیت اچھی نہیں نا، نیت اچھی نہیں. احسان ایسا مت کیجئے کہ آپ زیادہ چاہنے والے بن جائیں. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُوا، اے مستکثراً زیادہ چاہنے والا بن. تو وَلَا تَمْنُن فعل نہیں ہے، بولو کیا ہے؟ فعل نہیں ہے. تستکثروا فعل مضارع ہے، فا سے خالی ہے، مگر فعل نہیں کے لیے ایک شرط ہے، ان لا کا لانا. یہاں ان لا اگر لایا جائے مثال کے طور پر
الا تمنن الا تمنن، اگر تو احسان نہیں کرے گا تستکثر، زیادہ چاہے گا. صحیح ہوتا ہے؟ نہیں. آپ کے لیے تو صحیح ہو سکتا ہے، بعض لوگ ایسے احسان تو کچھ نہیں کریں گے پھر بھی زیادہ چاہیں، تو ایسی بھی توجہ ہو سکتی ہے. مگر بات یہ ہے کہ آدمی احسان کرنے کے بعد زیادہ چاہتا، میں نے کھلا دیا تو مجھے سلام کرے لوگ، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ولا تمنن الا تمنن، اگر تو احسان نہیں کرے گا تو تستکثر، تو زیادہ چاہے گا. یہ صحیح ہے؟ صحیح نہیں، عقلاً صحیح نہیں ہے، فعلاً صحیح، عملاً صحیح ہے کہ نہیں معلوم نہیں. آپ جیسے آدمی کے لیے کہ آپ احسان بھی نہ کریں اور زیادہ بھی چاہیں. ولا تمنن تستکثر، آپ احسان مت کیجیے زیادہ چاہتے ہوئے. لأنه لا يصح ان يقال، یہ کہنا صحیح نہیں ہے الا تمنن تستکثر، اگر تو احسان نہیں کرے گا تو زیادہ چاہے گا. وليس هذا بجواب، یہ جواب نہیں بن سکتا. احسان کا جواب تستکثر بن سکتا ہے، ہاں، الا تمنن کا کیسا بنے گا؟ وانما هو في موضع نصب على الحال، پھر یہ فعل مضارع جو مرفوع ہے محلا منصوب ہے. بولیے کیا ہے؟ محلا. تو ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ تو احسان مت کر اس حال میں کہ تو زیادہ چاہنے والا ہو. ولا تمنن میں ایک انت ضمیر ہے، انت ضمیر ذوالحال بنے گی، تستکثر فعل مضارع حال بنے گا. نہیں سمجھ میں؟ لا تمنن، تو احسان مت کر اس حال میں کہ تو زیادہ سمجھ رہا ہو یا زیادہ مان رہا ہو. ایک معنی ہے کہ جو تو احسان کر رہا ہے اسے زیادہ مت سمجھ. ولا تمنن تستکثر، تو احسان مت سمجھ، جس کو تو کر رہا ہے اس کو بہت بڑا، چائے پلا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. یا تو ایسا مت کر کہ تو احسان کرنے کے بعد زیادہ چاہنے والا بن جائے. تو یہ تستکثر محلا منصوب ہے. کیا ہے؟ محلا منصوب. ہاں نا. وانما هو في موضع نصب على الحال من الضمیر فی تمنن، تمنن میں جو ضمیر ہے، کون سی ضمیر ہے تمنن میں؟ انت ضمیر ہے، اس سے یہ حال ہونے کی وجہ سے محلن نصب کی جگہ میں فکأنہ قیل، گویا کہا گیا ولا تمنن مستکثرا، تو احسان مت کر زیادہ چاہنے کے ساتھ. ومعنى الآیت، آیت کا معنی کیا ہے؟ ان اللہ تعالی نہا نبیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو روکا ہے ان یہب شیئا، کہ وہ کسی چیز کو دے، وہو یطمع، اور امید رکھیں، طمع رکھیں، خواہش رکھیں، ان یتعوذ، کہ وہ بدلے کے طور، عوذ یتعوذ بدلے کے طور پر چاہنا، ان یتعوذ من الموہوب لہ، عطا کی ہوئی چیز سے، نہیں عطا کرنے والے سے. موہوب لہو کہتے ہیں جس کو دیا گیا ہے، موہوب کہتے ہیں جو دیا گیا. چائے پلائی ہے تو چائے محوب، جس کو پلائی ہے وہ موہوب لہو. ان یتعوذ، کیا آپ بدلہ چاہیں، من الموہوب لہو، موہوب لہو سے یعنی جس کو دیا ہے، اکثر من الموہوب، عطا کی ہوئی چیز سے زیادہ، گویا چائے سے زیادہ جس کو چائے پلایا ہے آپ اس سے متمنی ہیں، ایسا احسان مت کیجیے گا. لیکن ایک سوال اٹھتا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تستکثر پڑھا ہے کیوں؟ قرات سبا میں تو تستکثر پڑھا ہے، ہم وقف کرنے کے وقت کیا کرتے ہیں؟ اسے تستکثر پڑھتے ہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر. فإن قلت، اگر سوال آپ اعتراض کریں، فما تصنع بقراءة الحسن البصری تستکثر بالجزم، آپ حضرت حسن بصری کی قراءت کا کیا کریں گے جنہوں نے جزم کے ساتھ تستکثر پڑھا؟ تو قلت، میں کہوں گا یحتمل ثلاثۃ اوجہ، کتنی وجہ کا احتمال ہے؟ 3 وجہ کا احتمال ہے. پہلی وجہ احدها ان یکون بدلا من تمنن، ہو سکتا ہے وہ تستکثر بدل ہو تمنن سے. کس سے؟ بدل مبدل منہ کی بحث ہے یہاں. تو گویا کہا کیا گیا؟ لا تمنن لا تستکثر، بدل ہے، تو احسان مت کر، تو زیادہ مت سمجھ. سمجھ میں آیا؟ تو گویا کأنہ قیل لا تستکثر، تو زیادہ مت سمجھ، تو صحیح ہو گیا.
تو انہوں نے کیا کہا؟ لا تمنن کا بدل کے طور پر تستکثر لایا گیا ہے، اصل میں تستکثر کیا ہے؟ لا تستکثر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اے لا ترا ما تعطیہ کثیرا، کیا مانا؟ تو مت دیکھ جو کچھ تو دے رہا ہے اس کو زیادہ، یعنی جو عطا کر رہا ہے تو اسے زیادہ مت سمجھ۔ والثانی، دوسرا احتمال ہے ان یکون قدر الوقف علیہ، ہو سکتا ہے امام حسن بصری نے اس پر وقف مقدر مانا ہو، کیوں؟ لکونہ رأس آیت، اس لیے کہ وہ آیت کا کنارہ ہے، گوشہ ہے، سر ہے۔ فسکنہ لاجل الوقف، وقف کی وجہ سے انہوں نے سکون لگایا ہو۔ ثم وصلہ، پھر اس کو ملایا ہو بنیت الوقف، وقف کی نیت سے، تو کیا کیا ہو؟ تستکثر، پھر ملانے کے لیے آگے سے اس کے لیے جزم دیا ہو۔ والثالث، تیسرا یہ بھی احتمال ہے ان یکون سکنہ لتناسب رؤوس الآیہ، آیت کے، آیا جمع ہے، آیات کی کنارے کے تناسب کی وجہ سے، یعنی اس کے پہلے جو آیتیں آ رہی ہیں یا ایھا المدثر کو چھوڑ کر کے ہر آیت کے اخیر میں جزم ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر فانذر وربک فکبر فکبر وثیابک فطہر فطہر والرجز فہجر فہجر، یہ جو آیات کے کنارے مسلسل جزم آ رہا ہے اس کی وجہ سے بھی امام حسن بصری نے جزم دیا۔ وہی فانذر فکبر فطہر وہجر فہجر، یہ تمام آیات کے اخیر میں چونکہ جزم آ رہا ہے، ہو سکتا ہے امام حسن بصری نے اس وجہ سے پڑھا۔ تو یہ پوری بحث کا خلاصہ امید ہے سمجھ میں آیا ہے۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ فعل مضارع کو جزم دینے والے عاملین میں پہلا عامل طلب ہے۔ بولیے کیا ہے؟ طلب ہے۔ طلب سے مراد یہ ہے کہ فعل طلب کے جتنے اقسام ہیں ان میں سے کسی کے ذریعے بھی آ جائے، اور فعل مضارع فا سے خالی ہو، اور فعل مضارع کے ذریعے جزا چاہی گئی ہو، تو طلب کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہو۔ البتہ اگر طلب پائی جا رہی ہے فعل نہیں کے ذریعے، تو ان شرطیہ لائے نافیہ کو لگانے کی وجہ سے معنی کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر معنی درست ہوگا تو فعل مضارع مجزوم ہوگا، فعل نہیں کے ذریعے، طلب کے ذریعے اگر معنی صحیح نہیں ہوتا ان شرطیہ لائے نافیہ کو لانے کی وجہ سے، تو پھر فعل مضارع مجزوم نہیں مرفوع ہوگا۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔